کا بنانے والا بھی کوئی ہوتا ہے. ایک ماچس کی ڈبی اگر ہمیں دکھائی دیتی ہے تو اس کا بنانے والا بھی کوئی ہوتا ہے. تو جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اس کا بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. تو یہ اتنی بڑی دنیا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ اس لیے عرب کے لوگوں کے اذہان و قلوب اس چیز کو قبول کر سکتے تھے. اس لیے سب سے پہلے دعوت وہی دی جا رہی ہے اور سب سے پہلے تعلیم اسی چیز کی دی جا رہی ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اسے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. سب جانتے ہیں کہ بغیر کوئی چیز بنانے والے کے بغیر وجود میں آ ہی نہیں سکتی، تو زمین و آسمان بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ گیا؟ اس لیے وہ سب جانتے تھے کہ ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. تو کہا جا رہا پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. میرے بھائیوں، سب سے پہلی تعلیم جو دی جا رہی ہے وہ علم کے تعلق سے دی جا رہی ہے. اس سے ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ علم سے ہمارا رشتہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے. لوگوں نے اپنی اپنی اور الگ الگ رپورٹیں پیش کی ہیں. جب کانگریس کی کیندر میں سینٹر میں جب سرکار تھی تو اس وقت سچر کمیٹی کی جو کمیٹی بنائی گئی اور سچر کمیٹی کی جو رپورٹ سامنے آئی اس میں دلتوں سے زیادہ، اس میں بیک ورڈ سے زیادہ، سب سے زیادہ تعلیم سے پیچھا اور تعلیم سے پیچھے اگر کوئی قوم نظر آئی سچر کمیٹی کی رپورٹ میں تو وہ مسلمان قوم نظر آئی جس کا حال تعلیم کے میدان میں دلتوں سے زیادہ بدتر تھا. آج وہی صورتحال ہے. جس تعلیم کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. جیسا کہ شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ کی تقریر میں تھا کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، فرض عین، اسی طریقے سے علم دین حاصل کرنا مسلمان کے اوپر فرض ہے. یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی تعلیم کی بھی ضرورت ہے اور دنیاوی تعلیم دینی تعلیم سے الگ نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن دینی تعلیم افضلیت رکھتی ہے اور جو مقام و مرتبہ رکھتی ہے ویسا مقام اور ویسا مرتبہ اور ویسا درجہ دنیاوی تعلیم کو حاصل نہیں ہو سکتا. اگرچہ چولی دامن کا ساتھ ہے، اگرچہ ضروری ہے، کیونکہ دینی تعلیم ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. ہمیں اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا ان تمام چیزوں میں ہمیں دینی تعلیم کی ضرورت ہے. ایک دن ہمیں اور آپ کو مرنا ہے اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. آپ غور کریں کیا آپ نے اپنی اولاد کو یہ دعا سکھلائی کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد یہ دعا پڑھتی رہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب؟ آپ نے یہ دعا سکھلائی کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کی قبر پر جا کر یہ دعا پڑھ سکے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ. میرے بھائیوں، دینی جب تک ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم نہیں دیں گے آپ یاد رکھیے گا کہ مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اس میں جن چیزوں کا ثواب مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے ان میں ایک نیک اولاد ہے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے، جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے. تو آپ نے اپنی اولاد کو دعائیں سکھلائی ہیں، دین کی تعلیم دی ہے، یہ غور کرنے کی چیز ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے. اور اسی طریقے سے کہا اللہ کے رسول نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں، سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. اور جو قرآن کو سیکھے گا قرآن کو سیکھے گا، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس میں قرآن کا طالب علم آٹومیٹک اس کو فزکس سے، کیمسٹری سے، جغرافیہ سے، بھگول سے، بایو سے، سائنس سے
ऑटोमेटिक उसको दिलचस्पी होगी, क्योंकि कुरान के अंदर सारे उलूम मौजूद हैं। तो मेरे भाइयों, मुझे बताना यह है कि जहाँ लड़कों को तालीम जरूरी है, वहीं जामिया फातिमा ज़हरा, जहाँ मैंने आज बच्चियों को देखा, उनको इनामात तक़सीम किए गए, उनको सरद फरागत की गई और उनकी तकरीर भी, उनकी हमने तिलावत सुनी, नज़म सुनी, उनका तराना सुना है। इन बच्चियों को भी जरूरी है। बाप अपनी बच्ची को सबसे बड़ी तोहफे की कोई चीज दे सकता है तो बेहतरीन तालीम दे सकता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरीके से किसी शख्स ने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बना लिया, क़यामत के दिन उसके बाप के सर पर सोने का ताज, सोने का मुकुट रखा जाएगा। यहाँ से आप अंदाजा लगाइए, वो सोने का ताज ऐसा चमकता होगा कि सूरज की रोशनी भी मान पड़ रही होगी। वो सोने का ताज सूरज से ज्यादा रोशन होगा। लोग सोने के ताज पहने हुए माँ बाप को देखेंगे तो रश्क करेंगे और कहेंगे, काश हमने भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया होता, हमने भी अपने बच्चों को आलिम कुरान बनाया होता, तो आज हमारे सर पर भी सोने का ताज होता, जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को फीका कर रही है। जहाँ लड़कों के ताल्लुक से ये फरमाया, वहीं अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़कियों के ताल्लुक से माँ बाप को खुशखबरी सुनाई। उठाइए अबू दाऊद किताबुल अदब के अल्फाज, मन आला सलास बनातिन फअद्दबहुन्ना व ज़व्वजहुन्ना व अहसना इलैहिन्ना फलहुल जन्ना। कितनी बेहतरीन तालीम दे रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसकी 3 बेटियां होंगी, जिनकी बच्चियां कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रही हैं, दीनी तालीम को सुने, मन आला सलास बनात, जिसकी 3 बेटियां होंगी, फअद्दबहुन्ना, और उन्होंने उनको बेहतरीन तालीम दी होगी, बेहतरीन अदब सिखाया होगा, बेहतरीन तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया होगा। वज़व्वजहुन्ना, और अच्छी जगह पर दीनदार घराने में उन बच्चियों का निकाह कर दिया होगा, उनका घर बसा दिया होगा, अच्छे दामाद का इंतखाब किया होगा, दीनदार घराने में अपनी बच्चियों को भेजा होगा। वह अहसना इलैहिन्ना, और उन बच्चियों के साथ बेहतरीन सुलूक किया होगा। अल्लाह के नबी फरमाते, फलहुल जन्ना, ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत है। फलहुल जन्ना, ऐसे माँ बाप के लिए जन्नत, यानी बच्चियों को पढ़ाने लिखाने वाला, उनको दीनी तालीम से आरास्ता परास्ता करने वाला बाप जन्नत का मुस्तहिक है। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उनके लिए जन्नत है। हाँ, ये सच है कि जब लड़का आलिम बनता है और दीनी इल्म हासिल करता है तो वो अपने हद तक रहता है, चंद लोगों तक रहता है, उसकी तालीम पहुंचती है। लेकिन ये भी सच्ची हकीकत है कि जब एक लड़की आलिमा और फाज़िला बनती और दीनी इल्म हासिल करती है तो उसकी नस्ल दर नस्ल उससे तरबियत हासिल करती है, नस्ल दर नस्ल उससे सबक हासिल करती है, और वो कई नस्लों तक बेहतरीन तरबियत दे सकती है। और याद करो मेरे प्यारे साथियों, ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं कि यहाँ रात के 1.5-2 घंटे तक आपके सामने तकरीरें की जाएं। ये तालीमी बेदारी है, और यहाँ तालीमी बेदारी के ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने रखी जा रही है। तालीम और तरबियत के ताल्लुक से जो माँ अपने बच्चे को तरबियत दे सकती है, वो कोई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकती है। आप नजर डालिए, आपके किशनगंज में भी बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, मेडिकल कॉलेज भी हैं, आप नजर डालिए। लेकिन इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले बच्चों पर भी नजर डालो, एमए करने वालों को देखो, पीएचडी करने वालों को देखो, और दुनिया की तालीम से लैस बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े इंजीनियरों को देखो। आज उन्होंने डिग्रियां तो बहुत बड़ी बड़ी ले ली है, लेकिन अभी तक उनको पेशाब करने तक का तरीका नहीं मालूम है। अभी देखिएगा आप कहीं भी जाके के ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियों के मालिक ये स्टूडेंट्स जो स्कूलों से और कॉलेजेस से निकलते हैं, पैंट की चैन खोलते हैं और
کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اسکولوں سے اور کالجز سے وہ ہمیں تربیت نہیں مل پاتی ہے جو دینی مدرسوں سے ملتی ہے اور جو ایک ماں اپنی اولاد کو دے سکتی ہے۔ موطا امام مالک کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ ایک صحابیہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا، ایک صحابیہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا اس کی ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ بچہ جب بھی پیشاب کرتا تھا ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا اور پہلا دن تھا اس بچے کے چلنے کا، جب وہ بچہ پہلے دن چلنے لگا، پہلے دن، اور جب اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اس بچے نے پانی کا لوٹا خود لیا، پانی کا برتن خود لیا اور جا کر نالی کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ ماں دور سے اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ بچے نے پانی لیا، بچہ نالی کے کنارے گیا، بچہ بیٹھ گیا، بچے نے پیشاب کیا۔ اس بچے کو نہیں معلوم تھا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، اس بچے کو نہیں معلوم کہ پانی کس ہاتھ سے پکڑا جاتا ہے، شرمگاہ کس ہاتھ سے پکڑی جاتی ہے اور شرمگاہ کو دھونے کا طریقہ کیا ہے، اس بچے کو نہیں معلوم۔ لیکن ماں چونکہ اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیا کرتی تھی، بچے نے یہی سیکھا تھا، اس لیے بچے نے وہ پانی پیشاب کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ پر ڈال لیا۔ ماں دور سے اس منظر کو دیکھ رہی ہے اور چیخ کر کہتی ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی، میں اپنے بچے کو جو درس دینا چاہتی تھی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی، جو ٹریننگ دینا چاہتی تھی، میں اس میں کامیاب ہوتی۔ اور آپ سے یہی گزارش ہے کہ ایسی مائیں تیار کرو، اور ایسی مائیں تیار ہوں گی دینی مدرسوں میں۔ کالجز اور یونیورسٹی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت پڑھائیے، لیکن کالجز اور یونیورسٹیز کا حال آج یہ پہنچ چکا ہے کہ آپ انسٹاگرام کھول کے دیکھ لیجئے، کالجز اور یونیورسٹیوں کی لڑکیاں کس حد تک بے پردگی کا مظاہرہ کر کے اور یانیت کا ننگا ناچ رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے بہار کی کنڈیشن، ہمیں نہیں معلوم آپ کے بنگال کی کنڈیشن کہ یہاں کی لڑکیاں انسٹاگرام پہ کچھ کر رہی کہ نہیں کر رہی ہیں۔ آئیے ہمارے یو پی کی طرف، آئیے ہمارے لکھنؤ کی طرف اور چلیے اور دیکھیے بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں، بڑے بڑے ملا اور مولویوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں آج انسٹاگرام پر دوپٹے اتار چکی ہیں، شارٹس کپڑے پہن کر ریلز بنا رہی ہیں اور اس کو اپلوڈ کر رہی ہیں۔ کوئی 50,000 روپے مہینہ، کوئی 40,000 روپے مہینہ انہی ریلز سے کما رہا ہے۔ جب حاجیوں، نمازیوں، حافظوں، قاریوں، مولویوں کی لڑکیوں کا یہ حال ہے جو انسٹاگرام پر اور یانیت کے ساتھ، بے پردگی کے ساتھ جب وہ انسٹاگرام پر ریلز بنا کر اپلوڈ کر رہی ہو تو پھر میرے بھائیوں ایروں گیروں کا کیا حال ہوگا، اور ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو باقاعدہ اپنی بیٹیوں کی کمائی پر اپنا گھر کا گزر و بسر چلا رہے ہیں اور چل رہا ہے، ان کا کیا حال ہوگا۔ ایک اچھی ماں تیار ہوگی مدرسے میں، جیسے یہ صحابیہ جب اس کا بچہ پیشاب کرتا تھا تو وہ پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ اپنے بچے کو جو تعلیم و تربیت دی، بچہ پہلے دن سے پانی لے کر جاتا ہے، پیشاب کرتا اور پانی اپنی شرمگاہ پہ ڈالتا ہے اور ماں کہتی ہے کہ میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی، اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی میں اس میں کامیاب ہو گئی۔ ماں کا کردار بچے کی تربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سلطان ڈاکو کو ڈاکو کیسے بن گیا؟ اس نے شروع میں جب 5 سال کا تھا اس کی ماں نے اس کو پیسے دے کر ایک انڈا منگوایا تھا دکان سے، جاؤ بیٹا ایک انڈا لے کر آؤ۔ وہ گیا دکان پر اور اس نے ایک انڈا خریدا، انڈے والے نے انڈا دے دیا، اس نے پیسے مانگے۔ سلطان کہنے لگا صاحب پیسے تو میں ابھی دے چکا ہوں آپ کو۔ دکاندار سمجھا کہ لڑکا ہے، بچہ ہے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا جاؤ بیٹا۔ وہ پیسے دیے نہیں تھے، پیسے چھپایا ہوا تھا، اور انڈا لے کر جب اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو کہا لو ماں انڈا لو، پیسے بھی لے لو۔ ماں نے کہا بیٹا یہ پیسے تو میں نے انڈے کے لیے دیے تھے۔ اس نے کہا ماں میں نے دکاندار کو بے وقوف بنا دیا اور میں نے اس سے کہا ابھی تو دیے تھے تم کو پیسے۔ ماں نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی کہ بیٹا
چلو اس پیسے سے شام کا چولہا جل جائے گا، ہماری غریبی میں تم نے ہماری خوب مدد کی۔ یہیں سے اس بچے کو حوصلہ ملتا ہے، یہیں سے اس بچے کو تقویت ملتی ہے۔ انڈے کی چوری کے بعد وہ مرغی چوری بند کرتا ہے، پھر اور بڑی چوری کرتا ہے، اور پھر بڑا ہو کر اتنا بڑا ڈاکو بن گیا کہ سرعام لوگوں کا مال لوٹنے لگا، اور جو نہیں دیتا تھا اس کو شوٹ کر دیتا تھا، اس کو قتل کر دیتا تھا، مار ڈالتا تھا چاقو اور چھری کی نوک پر، اور اس کا مال لوٹ لیا کرتا تھا۔ بالآخر پکڑا گیا، مقدمہ چلا اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور جب اس کو تختے دار پہ لٹکایا جانے لگا تو اس سے پوچھا جانے لگا کہ بول تیری آخری تمنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آخری آرزو یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں اس سے ملنے آئی، جلاد نے کہا یہ تیری ماں ہے، مل، اور کوئی تیری خواہش، تیری تمنا؟ اس نے کہا ہاں میری تمنا ہے۔ کہا کیا ہے تیری آرزو؟ کہا میری آرزو ہے کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ میری آرزو اور میری تمنا یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میری ماں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ کہا ہے یہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو چوری تم نے کی، ڈکیتی تم نے ڈالی، مرڈر تم نے کیا، اور تمہاری ماں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے؟ اس نے چیخ کر کہا کہ میں چور ہوں، میں ڈاکو ہوں، میں قاتل ہوں، یہ سب کچھ صحیح، لیکن مجھے یہاں تک پہنچانے میں میری ماں کا کردار ہے، میری ماں کا رول ہے۔ میں نے جس وقت پہلا انڈا چلایا تھا اور اس کے پیسہ لے کر واپس آیا تھا، اور میں نے اپنی ماں کو جب اس کا پیسہ واپس کیا تھا تو اسی وقت اگر میری ماں نے میرے گال پر ایک تھپڑ مارا ہوتا اور پیسہ دکاندار کے پاس لے جا کر اس کو واپس کر دیا ہوتا تو آج میں اتنا بڑا چور نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا، آج میں اتنا بڑا قاتل نہیں بنتا، اور آج مجھے پھانسی کے پھندے پر نہیں لٹکنا پڑتا۔ مجھے پھانسی کے پھندے پر پہنچانے والی میری ماں ہے۔ تو یہ ماں کا کردار ہوتا ہے لڑکے کو بگاڑنے میں اور لڑکے کو سدھارنے میں۔ اگر میرے بھائیوں رات کے 12 اور 1 بجے تک اگر آپ مارکیٹوں میں گھومتے ہیں تو اس میں غلطی آپ کی نہیں ہے، آپ کے والدین کی تربیت کی غلطی ہے۔ ضرور آپ کے ماں باپ میں کوئی کمی ہوگی کہ آج آپ رات کے 12 اور 1 بجے تک بلا کسی کام کے، بلا کسی محنت و مزدوری کے، اور بلا کسی وجہ کے، آپ بلا کسی ریزن کے آپ جو گھوم رہے ہیں، مٹر کشتیاں کر رہے ہیں، اور آپ کی ماں اور آپ کے باپ آپ کو تربیت نہیں دے پا رہے ہیں۔ ضرور آپ کے والدین کا کردار ہے اس میں، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ تو میرے بھائیوں ماں کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ کسی انگریز نے کہا تھا کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ۔ بچہ اگر اپنی ماں کی گود سے سبق حاصل نہیں کیا تو دنیا کی کسی یونیورسٹی میں سبق حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جانتے ہو شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا، جب وہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اور ان کی عمر 12 سال تھی تو ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کرتے کے دامن میں سل دی تھی، استر میں سل دی تھی، اور کہا تھا کہ بیٹا تم قافلے والوں کے ساتھ جاؤ، لیکن یاد رکھنا حالات کتنے بھی نازک ہوں، حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہوں، کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آ جائے، لیکن جھوٹ تم کبھی مت بولنا۔ یہ ماں نے چلتے وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا ہندی کی کتابوں میں، تیسری چوتھی کلاس کی کتابوں میں، یوپی کے کورس میں یہ چیز شامل تھی۔ اب جیسے جیسے گورنمنٹ بدلتی گئی یہ چیزیں بھی بدلتی گئی اور کورس اور سلیبس بھی چینج ہوتا گیا میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن غنیت الطالبین کے اندر جب اس سے پہلے جس کا مقدمہ لکھا گیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی کی سیرت کے حوالے سے اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں میرے بھائیوں، ماں یہ نصیحت کر رہی ہے 12 سال کے بچے کو کہ بیٹے حالات کتنے بھی نازک ہو تمہیں کسی بھی قیمت پر جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ جب قافلہ جاتا ہے اور قافلہ جب راستے میں لوٹ لیا جاتا ہے، سارے لوگوں کے سامان اور ان کے قافلے کو جب لوٹ لیا گیا تو چوروں ایک ڈاکو عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آیا اور کہنے لگا اے بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ عبد القادر نے کہا جی ہے۔ وہ قریب آ گیا، کہتا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں ہیں؟ کہا کرتا
کھولا کہ یہ استر میں سلی ہوئی ہیں ٹٹول، ہاں ہے، تو ادھیڑ کے دیکھا تو پتا چلا کہ 40 اشرفیاں موجود ہیں۔ چور نے پوچھا تم نے بتا کیوں دیا؟ یہ تو بہت سیفریٹ جگہ پر رکھی ہوئی تھی اور تم بچے تھے، ہم تمہاری تلاشی تھوڑی لیتے، لیکن تم نے بتا کیوں دیا؟ اس بچے نے کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے حالات کتنے بھی بد سے بدتر ہو جائیں، نازک ہوں، کتنے بھی خراب حالات آ جائیں، لیکن جھوٹ کبھی کسی حال میں مت بولنا۔ میں چلتے وقت اپنی ماں کی نصیحت کو گاٹھ باندھ لیا، اور آج جب موقع آیا تو میں کیسے جھوٹ بول دیتا، میں اپنی ماں کی نصیحت کو کیسے ٹھکرا دیتا۔ چور پر بڑا اثر پڑا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی نصیحت کو اتنا مانتا ہے، اور ہم کو دیکھو کہ ہم اپنے رب کی، اپنے اللہ کی ساری زندگی نافرمانی میں نے گزار دی۔ وہ چور اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے گیا اور اس کی صداقت بتلائی۔ چوروں کے سردار پر بھی بڑا اچھا اثر پڑا، بڑا اچھا اثر پڑا، اور انہوں نے بھی نصیحت حاصل کرتے ہوئے سارے لوگوں کا سامان واپس کر دیا، سب کا سامان واپس کر دیا اور توبہ کر لی، تائب اللہ ہو گیا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی۔ اور میرے بھائیو غور کیجئے، یہ چھوٹے سے بچے کو ایسا صالح اور نیک بنانے میں اس کی ماں کا کردار۔ ادھر سلطان ڈاکو کی مثال میں نے دے دی، ادھر میں نے عبد القادر جیلانی کی مثال دی۔ اس کو ڈکیت بنانے والا، قاتل بنانے والی بھی ماں تھی، اور اس بچے کو اچھی تربیت دینے والی بھی، سچ بولنے کی نصیحت کرنے والی بھی ماں تھی۔ اور ایسی مائیں، معاف کیجئے گا بہت ہی معذرت کے ساتھ، انسٹاگرام پہ ڈانس کرنے والی لڑکیاں ایسی مائیں نہیں بن سکتی ہیں۔ ایسی مائیں مدرسوں سے ہی نکلیں گی، دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر نکلیں گی، وہی ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ وہ ابن ربیعہ کا واقعہ اٹھایا، آپ نے کبھی دیکھا؟ وہ ابن ربیعہ جن کے باپ ایک سفر میں گئے اور بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا، حاملہ تھی ان کی بیوی، اور کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، کچھ دنوں میں لوٹ کے آ جاؤں گا۔ 20,000 دینار دے کر گئے تھے کہ میری بیوی اگر بچہ پیدا ہوگا تو اس کی اچھی تربیت کرنا، یہ لو، کھانا پینا، بچے کی صحت و تندرستی میں لگانا۔ اور یہ کہہ کر ابن ربیعہ کے باپ جب سفر میں چلے جاتے ہیں تو جانتے ہو کتنے سال کے بعد لوٹے؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، پورے 27 سال کے بعد ابن ربیعہ کے باپ جب لوٹتے ہیں، جب واپس آتے ہیں ربیعہ، ان کو پتا نہیں، بیوی کو خبر پہنچاتے ہیں کہ میں آ گیا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز مسجد میں پڑھ لیجئے گا، میں گھر میں کچھ تیاری میں لگی ہوں، آپ کے آنے کا استقبال میں کر رہی ہوں، لہذا ڈائریکٹ گھر کے اندر مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ربیعہ ابن الفروخ جا کر مسجد میں ٹھہر جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ظہر کے اندر کوئی بہت اچھی شکل و صورت کا خوبصورت بچہ نماز پڑھا رہا ہے جس کی عمر 25-26 سال ہے۔ عصر میں بھی مغرب کی نماز بھی ربیعہ ابن الفروخ نے پڑھی مسجد کے اندر، بیٹے کی بہترین قرأت سنی، نہیں معلوم کہ یہ میرا بیٹا ہے، بہترین قرأت سنی، اور قرأت سننے کے بعد درس سنا۔ ربیعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس نوجوان کا درس مسجد کے اندر سنا، اس کی تقریر سنی، اس کی قرأت دیکھی، اس کا علم دیکھا، تو میں نے کہا اللہ، آج 27 سال کے بعد میں لوٹ کر آ رہا ہوں، کاش مجھے بھی کوئی بیٹا ملا ہوتا تو میں بھی اس کو ایسا ہی عالم بناتا، ایسا ہی قاری بناتا، دین کا علم اس کو سکھاتا۔ ربیعہ ابن الفروخ کے گھر پہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہی دروازہ کھول رہا ہے۔ بیوی نے بتایا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے جو آج سے 27 سال پہلے تم اس کو میرے پیٹ کے اندر چھوڑ کے گئے تھے۔ آئے میرے شوہر، آتے ہی آپ نے 20,000 دینار کا سوال کیا، کیوں 20,000 دینار تم نے کیا کیے؟ آئے میرے شوہر، تو
تمہیں 20,000 دینار زیادہ محبوب ہے یا یہ بچے کا علم تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ میں نے ان 20,000 دینار کو میں نے اس بچے کی بہترین تعلیم میں اور تربیت میں لگا دیا ہے۔ ربیہ چیخ کر کہتے ہیں اے میری بیوی، تم نے 20,000 دینار کو ضائع نہیں کیا ہے، تم نے مجھے ایک نیک بیٹا دیا ہے، اس بیٹے کی میری غیر موجودگی میں اچھی تربیت کی ہے، اس کو اچھی طریقے سے تعلیم دی ہے اور دین کا ایک بہت بڑا عالم بنا دیا ہے۔ باپ نہیں ہے، ماں کا کردار دیکھیے کہ ماں کتنی بہترین طریقے سے بچے کی تربیت کر رہی ہے، کتنے اچھے انداز سے بچے کی تربیت کر رہی ہے۔ ہاں، باپ کا بھی کردار ہوتا ہے، ماں ہی کا نہیں، باپ کا بھی کردار ہوتا ہے۔ سنیے، جب یوسف علیہ السلام جو مختلف مراحل سے گزرے، چھوٹے تھے، بچے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، قافلہ آیا اس نے نکالا، مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے چند سکوں میں، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں میں بیچ دیے گئے، اور چند سکوں میں جب بک گئے، بادشاہ مصر کے گھر میں پلے بڑے پروان چڑھے، بادشاہ جوان ہوئے، بادشاہ کی بیوی نے غلط نظر ڈالی، دروازے بند کر کے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، وہاں سے بچے۔ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد بادشاہ کی بیوی نے غلط الزام لگا کر یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھجوا دیا۔ کئی سال تک، بعض مفسرین نے لکھا 7 سال تک وہ جیل میں رہے، بالآخر خواب کی تعبیر کا علم ان کو دیا گیا، اور اسی کی وجہ سے پھر وہ جیل سے نکالے گئے اور بادشاہ مصر بنے، مصر کے بادشاہ بنے۔ سوچئے کتنے سے تھے چھوٹے سے، تب سے گائے اور آج جوان ہو چکے ہیں۔ بادشاہ کی بیوی کی بات نہ مانی تو 7 سال جیل میں بھی گزارا ہے۔ اس کے بعد جب وہاں سے نکلے تو ملک مصر کے بادشاہ بن گئے، اور جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنے باپ کو ایک قمیص بھیجتا ہوں تاکہ وہ میری قمیص سے پہچان جائیں گے کہ یوسف کی قمیص ہے۔ وہی پرانی قمیص جو یوسف کو جو ہے، جو جس وقت وہ گئے تھے اور بھائیوں نے پھینکا تھا، اس وقت کا وہ کپڑا یوسف کے پاس رکھا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وہ قمیص اپنے قاصد کو دی، اور قاصد کو دینے کے بعد کہا کہ جاؤ، یعقوب نام کا ایک آدمی آپ کو فلاں ملک میں ملے گا، یہ قمیص اس کو دے دینا، میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ اس کے لیے بتایا نہیں کہ وہ میرا باپ ہے۔ جب وہ قاصد یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا اور یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ مصر کے بادشاہ نے تمہارے لیے قمیص بھیجی ہے، یعقوب علیہ السلام نے اس قمیص کو دیکھا، اس کی خوشبو کو سونگا تو پہچان گئے کہ یہ قمیص تو میرے بیٹے کی قمیص ہے، یعنی میرا بیٹا زندہ ہے، یوسف علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہے، یوسف میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو جانتے ہو یعقوب علیہ السلام نے اس قاصد سے کیا سوال کیا؟ اس قاصد سے پوچھا کیف ترکتہ، تم نے اس کو کس حال میں چھوڑا؟ غور کیجئے گا اس بات پر، یہ آپ کے لیے بڑی اچھی نصیحت ہے۔ کیف ترکتہ، تم نے کس حال میں چھوڑا ہے اس کو جس میں یہ قمیص تھی، اس کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ اس قاصد نے، اس دودت نے، اس میسنجر نے، اس ایلچی نے کیا جواب دیا؟ ترکتہ ملک مصر۔ ارے تم کہتے ہو کس حال میں چھوڑا ہے؟ ارے وہ تو ملک مصر کے بادشاہ ہیں، میں نے ان کو مصر کی بادشاہت کے حال میں چھوڑا ہے، وہ تو مصر کے بادشاہ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لا اسألکم عن ھذا ولكن اسألکم عن ای دین ترکتہ، میں تم سے یہ نہیں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو بادشاہ کی حالت میں چھوڑا یا کہ کس حال میں چھوڑا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا۔ یہ نہیں، باپ کو خوشی ہی نہیں ہوئی یہ سن کر کے میرا بیٹا ملک کا بادشاہ ہے۔ آج باپ کو خوشی ہوتی ہے میرا بیٹا MLA ہے، آج باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا چیئرمین ہے، آج باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اس عہدے پر فائز ہے۔ جب قاصد نے کہا کہ وہ تو ملک مصر کے بادشاہ ہیں، تو یعقوب علیہ السلام جو اتنے دن اپنے بیٹے کی جدائی میں تھے ان کو فرق نہیں پڑا، کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں جاننا چاہتا، اٹھاؤ تفسیر ابن کثیر، کہتے ہیں لا اسألکم عن ھذا، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ وہ ملک کا بادشاہ ہے یا کیا ہے، یہ نہیں جاننا چاہتا کس حال میں چھوڑا، مطلب میرا یہ نہیں ہے کہ اس کی پوسٹ کیا ہوتا
ڈگری کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا نہیں، بلکہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسالکم عن ای دین ترکتہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، وہ کس دین پر ہے؟ فرمایا یشہد اللہ الہ الا اللہ، وہ اس بات پر ہے اور دنیا کو یہ دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے۔ باپ سمجھ گئے کہ میرا بیٹا توحید پر ہے، یہ باپ کا کردار تھا۔ اتنے دنوں کی جدائی کے بعد بیٹا بھی ملا نہیں، لیکن جب قاصد آیا تو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ قمیض کس نے دی؟ کہا بادشاہ مصر نے۔ کہا کہ کس حال میں چھوڑا؟ کیا وہ تو ملک مصر کے بادشاہ ہیں؟ کہا میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ ملک مصر کے بادشاہ ہیں یا کوئی کیا ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس دین پر تم نے اس کو چھوڑا، ان ای دین ترکتہ ہو، تم نے اس کو کس دین پر چھوڑا؟ جواب دیا یشہد اللہ الہ الا اللہ، میں نے اس کو اس دین پر چھوڑا ہے کہ وہ گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ توحید کی دعوت دیتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، جہاں سب نے 2-2, 3-3 اور 5-5 منٹ تقریر کی ہو، وہاں آدھا گھنٹہ میرا بول دینا کوئی کم نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، سردیوں کی یہ رات اور پھر 3.5 گھنٹے اور 4 گھنٹے سے میں اسٹیج پر پہلے ہی سے بیٹھا ہوا، تو یہ چند باتیں آپ کے لیے کافی تھیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے اٹھیے اور یہ جذبہ لے کر اٹھیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے اور دینی کی دنیا کی تعلیم بھی دینا ہے اور دین کی تعلیم بھی دینا ہے، اور دین کی تعلیم کو ہمیں فوقیت دینا ہے اور اس کو ہمیں آگے رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔